وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا لقمان نے بیٹے سے اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کے مستحق سب سے پہلے اہل و عیال ہے۔ یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، چھوٹا نہیں ہے لیکن بچہ باپ کے سامنے چھوٹا ہی ہوتا ہے، جیسے ہماری پشتوں میں کہتے ہیں زما بچڑیا، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہر ظلم میں تو مخلوق کی حق تلفی ہے اور شرک کے ذریعے اللہ کی حق تلفی ہے، تو یقیناً بڑا ہے۔ یہ تو ان کی نصیحت ہو گئی عقائد میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں کہ احسان کرو۔ حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، ایک وہنن، دو ولا وہنن، تین تکلیفیں اٹھائی۔ حدیث میں ہے کہ ماں کے 3 حق ہیں۔ وفصالہ فی عامین، اور بچے کو دودھ سے چھڑائے 2 سال بعد، بھلے 30 مہینے کیوں نہ ہو۔ ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ شکر کرو میرا اور ماں باپ کا۔ حسن معاشرت مع الابوین الی المصیر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر یہ دونوں کوشش کرے تجھ پر کہ شرک کرو میرے ساتھ جس کا تجھے ہے ہی نہیں کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، مت مانیے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، گزران کرے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بہتر، یعنی دین میں تو ان کی اطاعت نہ کرے جب وہ بے دین ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کی بات ماننا، ان کو کھانا کھلانا، انہیں کپڑا دینا، ان کو رہائش دینا، ان کا علاج کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چلے آپ راستے پر ان لوگوں کے جو آتے ہیں میری طرف، جو لوگ میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف لوٹو گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے اگر ہو نیکی بمقدار رائی کے دانے کے، ہو بھی پھر کسی چٹان کے نیچے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہا اللہ، لے آئے گا اسے اللہ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپے گی نہیں۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالی باریک بین اور خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے پابندی سے پڑھو نماز، عبادات کی تاکید۔ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، حکم کرے سلیقے کا اور روکے بدیوں سے۔ واصبر علی ما اصابک، اور صبر کیجئے ان تکلیفوں پر جو آپ کو پہنچتی ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دنیا کے اندر ساری بدمزگی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اہم منصب نبی اور ولی اور عالم کا یہی ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت پختگی کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصغر خدک للناس، پھلانا نہیں گال اپنا لوگوں کے لیے، یعنی تکبر سے نہ ملنا۔ جب ایک آدمی کسی کو چاہتا نہیں ہے نا، اس سے ملتا ہے تو اس طرح ملتا ہے، کہتے ہیں کیا منہ سوجا ہوا دکھا رہا ہے، ایسے وقت پڑسوں نے سنگ وہ پڑسا انانگیخ پل خلق تھا، یعنی تکبر سے نہ ملنا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور چلنا نہیں زمین میں اکڑ کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی دھوکہ باز اور شیخیاں مارنے والے کو۔ تکبر کی مذمت۔ واقصر فی مشیک، اعتدال رکھ چلنے میں، واغضض من صوتک، پس کر لے اپنی آواز بہت زیادہ نہ نکالے۔ الا انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بدترین آوازوں میں سے آواز گدھے کا ہے۔
گدھا اتنی زور سے آواز نکالتا ہے کہ یخرج منہ الریح، ٹھیک نہ مچھے۔ میں نے ایک مؤذن کو دیکھا تھا، وہ اذان دینے کے بعد پھر وضو کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بے وضو ہے؟ نا وضو کر کے دیتا ہوں لیکن زور زیادہ لگاتا ہوں، ممکن ہے میرا دوبارہ وضو ٹوٹا ہو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ بدترین آواز تو گدھے کی ہے۔ آگیدر چگے والے چاورتوی راولي وی خلق یې روما وی دا ټیزي نه ولې چې خپل یو بیا نه کوه دواړه کار کوه۔ تشبیہ گدھے کے ساتھ دی کیونکہ اس کی آواز پوری دنیا کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب گدھے کی آواز سن لو تو لاحول پڑھ لو فإنہ رأى الشیطان، اور جب مرغے کی آواز سن لو تو الحمد پڑھ لو فإنہ رأى ملکا، اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ خوش آوازی اللہ کی نعمت ہے اور بری آواز یہ ایک قہر ہے۔ اذا نہک الخطیب ابو الفوارس لہو صوت یحدد الصخر فارس، شیخ سعدی نے ایک خطیب کا ذکر کیا کہ جب وہ آواز نکال لیتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ فلاں استخر کا جو چرچ ہے اس کو گرا دے گا۔ نہاج الی صوت الاغانی طیبۃ وانت مغن ان سکت نتیب، کہ دنیا تو آوازوں کے لیے جمع ہوتی ہے لیکن آپ عجیب خطیب ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو ہمیں آرام آ جائے گا۔ اور یہ خطیب کا ذکر کیا ہے قوال کا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں جب قوالی شروع کی تو شیخ سعدی اٹھا اور منتیں کر رہا تھا کہ دروازے کھولو، اور کہتا تھا کہ یا دری بکشا تعبیرونہ یا پمبا ام درگوش تاب نشنو، یا دروازہ کھولو کہ باہر بھاگو یا روئی دے دو کہ کانوں میں ٹھونس۔ ہمارے استاد تھے مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام الاثر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، بہت بڑے عالم بنولی ٹاؤن کے استاد الحدیث تفسیر۔ لیکن مولانا کی عجیب عادت تھی کہ جو تقریر مسلم کی پہلے دن ہوتی تھی نا آخری دن تک وہی تقریر ہوتی تھی، کوئی حدیث نہیں چھوڑتے تھے اور اس پہ تقریر کرتے تھے۔ تو بعض بے ادب طالب علم گستاخ ہم ان کو دیکھتے تھے روئی لاتے تھے، مسلم میں بیٹھ گئے، یہ کیا ہے میں سن نہیں سکتا ہوں، بس تک گیا 6 مہینے ہو گئے تقریر ختم نہیں ہو رہی۔ تو دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ جو علماء کرام شروعی سال میں زبردست تقریر کرتے اور اخیر میں پھر چلو اور چلو بنگالی خبریں سولو اور سولو، یہ بھی کمال ہے، کمال علم ہے۔ حضرت ایسی بہترین تقریر کرتے تھے جب ہم سن لیتے تھے تو خالص نووی اور فتح الملحد دینی ہوتی تھی، لیکن ایک لڑکا نہیں سنتا، ایک لڑکا